انجینئر محمد علی مرزا کے لائیو سیشن دیکھنے کے لیے اور ان سے لائیو بات کرنے کے لیے شاہد اینڈ بلال آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسلم علمی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 7 اگست 2026 کو جمعہ کے دن لائیو ود انجینئر محمد علی مرزا کویسچن اینڈ آنسر سیشن نمبر 212 ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم اپنے اسلامی بھائیوں بہنوں سے سوالات لیں گے۔ اگر آپ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے لائیو سوال کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری سیشن منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے کو ہوتا ہے عشاء کے بعد۔ اس کو آپ جوائن کر کے علی بھائی سے لائیو بات کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس سیشن کو پہلے جوائن کر چکے ہیں تو آپ ان سے ایک سوال بھی نوٹ کروا سکتے ہیں۔ اور جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں ان کے سوالات ہم جمعہ سے پہلے کمیونٹی میں ایک پوسٹ لگا دیتے ہیں، اس میں آپ چیٹ باکس میں اپنا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا سوال اپنے نام کے ساتھ لکھا کریں، آسان الفاظ کے ساتھ لکھا کریں، تاکہ ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تاکہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو بھی کر لیں۔ سوال اپنا جتنا چھوٹا لکھیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور آپ کے لیے بھی کہ ہم اس کو سلیکٹ کریں گے۔ تو علی بھائی نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کو لائیو اسٹریم میں لیتے ہیں اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی شاہد بھائی شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ سوال نمبر 1 ہے جی کریم بھائی کا، ان کا سوال ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا، اور اگر کروں گا تو روزہ رکھوں گا، یہ قسم میں آ گیا کیا؟ اور اگر قسم میں آ گیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اور اگر یہ قسم میں نہیں آئے گا تو عہد کو توڑنے کا کیا گناہ ہوگا؟ دیکھیں، جو گناہ آپ نے کیا اس کے اوپر آلریڈی گناہ ہے، گناہ کے اوپر تو الگ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنے اوپر خود پابندی لگائی نا کہ اگر مجھ سے فلاں کام ہوا تو میں روزہ رکھوں گا، تو جب تک آپ اللہ کی قسم کے ساتھ اس کو نہیں کرتے یا منت کے طور پر نہیں کرتے تو اس وقت تک کفارہ تو کوئی نہیں ہے، بس توبہ ہی کرنی ہوگی، کیونکہ آپ نے نہ تو یہ منت مانی تھی، یہ تو اپنے ساتھ خود سے ایک عہد والا معاملہ کیا، اور نہ یہ آپ نے قسم کھائی تھی۔ نیکسٹ سوال نمبر 2 ہے سعد بھائی کا، لاہور سے پوچھتے ہیں کہ مستعمل پانی سے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ مستعمل پانی سے کپڑے پاک کرنے کی بجائے آپ بغیر مستعمل پانی سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ ضرور ہے کہ آپ نے مستعمل پانی سے ہی کپڑوں کو پاک کرنا ہے۔ یہ فقہی بحثیں ہیں، اجتہادی مسائل ہیں۔ فقہ حنفی کے تحت تو مستعمل پانی سے وضو غسل نہیں اترتا، لیکن کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے نجاست حقیقی دور ہو جاتی ہے۔ ہم اس طرح کی بحثوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم یہی کہیں گے کہ پاک پانی ہی استعمال کرنا چاہیے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے۔ جی نیکسٹ سوال نمبر 3 ہے عیسیٰ غزالی بھائی کا، حضرت ابن عمر کا خشبیہ کے پیچھے نماز پڑھنے والی روایت کو صحیح کہنے سے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا۔ مقالات نیو ایڈیشن میں وضاحت ہے، کیا انجینئر صاحب نے بھی رجوع کر لیا؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے رجوع کیا ہے۔ وہ آپ مجھے mirza_95@yahoo.com پہ بھیجیں، اور یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے کہ وہ نئی جلد جو ہے وہ شیخ زبیر صاحب نے خود کی ہوئی ہے یا ان کے کسی اسٹوڈنٹ نے اس حوالے سے پیش کی ہے، یہ ذرا بتا دینا آپ نے، کیونکہ مقالات کی پہلی جلد میں تو ابن عمر کے اوپر جو انہوں نے لکھا تھا مضمون، اس میں یہ واضح موجود ہے۔ اور باقی جو ہمارا مقدمہ ہے اس حوالے سے، خوشبیاں ہوں یا خوارج ہوں، ان کے حوالے سے مقدمہ تو اپنی جگہ قائم ہے نا، کہ نماز ہر بندے کے پیچھے ہو جاتی ہے جب تک آپ اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، اگرچہ بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ تو جب مسلمان ہے تو نماز پڑھنا درست ہے۔ جو لوگ سیدنا عثمان کے خلاف اکٹھے ہوئے، ان کے پیچھے صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عثمان نے کہا کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، حالانکہ انہوں نے بھی تو امام وقت کے خلاف بغاوت کی تھی۔
اسی لیے امام بخاری نے اس پہ ہیڈنگ باندھی ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز کا حکم. تو مسئلہ اپنے نفس میں ثابت ہے. جی نیکسٹ. جی سوال نمبر 4 سے اسلامی بہنوں کے سوالات شروع ہو رہے ہیں جو ہم نے کمنٹ باکس سے لیے تھے. پہلا 4 نمبر سوال ہے عیشا ظفر سسٹر کا. السلام علیکم علی بھائی، اگر ہم اپنی فیملی رشتہ داروں کو ترجمہ والا قرآن گفٹ کر دیں تو کیا جو تبلیغ دین کی رسپانسبلٹی ہم پر ہے وہ پوری ہو جائے گی یا نہیں؟ کس کو گفٹ کریں؟ رشتہ داروں کو، فیملی والوں کو. گفٹ کریں گے تو وہ بس اسی طریقے سے سنبھال کے رکھ دیں گے. اگر آپ باقی کام بھی اسی طریقے سے چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر باقی جگہ آپ کی گپ شپ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے اور پوری دنیا کو آپ ڈسکس کرتے ہیں تو پھر تو صرف اتنا ترجمہ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی نیکسٹ. سوال نمبر 5 ہے حافظہ میشا آفیشل بہن کا. پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم علی بھائی، میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ کیا میرے بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ خالہ کی بیٹی کی بیٹی. ہاں تو خالہ کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر اس کی بیٹی سے بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ خالہ کی بیٹی ہو، پھوپھی کی بیٹی ہو تو اس سے نکاح تو درست ہے نا. جس سے خود نکاح کرنا درست ہے اس کی آگے اولاد سے بھی نکاح کرنا درست ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نیکسٹ. سوال نمبر 6 ہے شگفتہ سسٹر کا. پوچھتے ہیں السلام علیکم علی بھائی، ایک کرسچن لڑکی تھی جو اب مسلمان ہو چکی ہے. اس نے شادی کے لیے شادی کرنے والی اپلیکیشن پر اپنی پروفائل بنائی ہے اور اس پر اپلیکیشن پر ولی کا نمبر وہ مانگ رہے ہیں. اس کی فیملی میں کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ لڑکی اپلیکیشن پر ولی کی جگہ کسی اور کا نمبر دے سکتی ہے. کس کا دے نمبر؟ نہیں، وہ اپلیکیشن والوں سے ہی رابطہ کریں نا کہ اس طرح کی سچویشن کے لیے انہوں نے کیا سلوشن رکھا ہوا ہے اس کا. تو ظاہر ہے کوئی آلٹرنیٹو نمبر دینا ہوگا. ولی جگہ پہ بھی اپنے ہی کوئی دوسرا نمبر دے دیں. جب ان کی کال آئے تو آپ بتا دیں کہ اس طرح میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میرا کوئی ولی نہیں ہے اس طرح. ویسے تو آئیڈیل کیس میں تو حکمران وقت نے ولی بننا ہے. جی نیکسٹ. سوال نمبر 7 ہے یاسمین سسٹر کا. پوچھتے ہیں کہ جس نے ایک بار بھی کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. تو اگر کوئی بے نمازی بے نمازی ہو مگر عقیدے میں شرک نہ ہو تو وہ بھی ایک دن جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ بہتر جانتا ہے جی. اللہ کی مرضی کہ اس گناہ کو کس لیول پہ لیتا ہے. ہم تو ڈرتے ہیں اس میں آگے جاتے ہوئے. یہ فقہی بحثیں ہیں، میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی بھی ہے مختلف جگہ پہ. لیکن ہم تو یہی لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی نماز کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. قرآن میں شرک ایک درجے میں اس کو بھی کہا گیا نا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. نیکسٹ. 8 نمبر سوال ہے سائمہ سسٹر کا. امریکہ میں اذان نہیں ہوتی تو ہم اذان کے بعد والی دعا کیسے مانگے کہ ثواب ملے؟ جب وضو کر کے نماز پڑھنے لگیں تب پڑھ سکتے ہیں دعا؟ تو اذان تو پاکستان میں بھی کئی گھروں تک اذان کی آواز نہیں پہنچتی، تو ان کے لیے تو اذان وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہو رہی ہے. امریکہ میں اذان کی آواز باہر نہیں سنائی دیتی تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ گھر میں خود اذان دیں نا، اذان دیں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں اذان دیں، اس کے بعد اذان والی دعا مانگیں. نیکسٹ. سوال نمبر 9 ہے ناجیہ سسٹر کا. السلام علیکم علی بھائی، اگر ہم نمازیں جمع کی جائیں تو ہر فرض کے بعد پوری دعا مانگنی چاہیے؟ مطلب تسبیح فاطمہ سلام علیہ بھی، جیسے کہ ظہر کے فرض کے بعد پوری دعا پھر عصر کے فرض کے بعد پوری دعا، یا پھر ساری ایک ساتھ پڑھ کے آخر میں دعا کر لیں؟ دونوں میں الگ الگ مانگ لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ایک دفعہ بھی کر لینا کافی ہے. جب نمازیں جمع کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے کہ سنت مؤکدہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو سنت اذکار بھی چھوڑ دیں. دونوں کے الگ الگ کرنے کی بجائے ایک ہی کر لیں. نیکسٹ. سوال نمبر 10 ہے عالیہ سسٹر کا. پوچھتے ہیں کہ میں نماز جب اونچی آواز میں پڑھتی ہوں تو مجھے وسط سے نہیں آتے، تو کیا میں نماز تھوڑی اونچی آواز میں پڑھ سکتی ہوں؟ ہاں جی پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ باہر مردوں تک آواز نہ جائے. نیکسٹ. سوال نمبر 11 ہے اروما خالد سسٹر کا.
علی بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ہم نماز سامنے ہاتھ رکھ کر واپس قیام میں جائیں تو نماز فاسد تو نہیں ہوگی؟ زمین پہ سہارا لے کے اٹھنا ہے نا بھائی، آپ کیسے اٹھتے ہیں بھائی؟ یا تو سوال ہی آپ لوگوں نے غلط لکھا ہے۔ نماز کا پریکٹیکل میرا دیکھ لیں تو سنت تو یہی ہے، زمین سے پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لے کے آپ نے اٹھنا، یہ تو سنت ہے۔ جی نیکسٹ۔ سوال نمبر 12 ہے، مریم سسٹر کا پوچھتے کہ میری ساس کافی ایج کی ہیں، سم ٹائم نہانے والی جگہ پر پیشاب کر دیتے ہیں، کیا وہاں پر صرف پانی بہانے سے وہ جگہ صاف ہو جائے گی؟ کیا اس بات کا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، پانی جب بہا دیا تو بات ختم ہوگی۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 13 ہے، مدیحہ سسٹر کا کہ یورپ کی کمپنی یا سعودی عرب کی کمپنی میں عورت کے لیے کام کرنا کیسا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو کوئی سرکاری نوکری مل نہیں رہی اور باقی لیبر والی جابز میں خواتین کی ہراسمنٹ بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں شرعی حدود کے اندر اگر کوئی جاب آپ کو ملتی ہے تو کر لیں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 14 ہے، سونم سسٹر کا کالے بادلوں، طوفان اور شدید آوازوں کے اندرونی خوف کو کیسے ختم کریں؟ بعض اوقات یہ شدید گھبراہٹ یا وسوسے کا باعث بنتے ہیں، تشویش کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی یہ جو بادلوں کے گرجنے کی آواز ہے؟ جی علی بھائی۔ ہاں، جب بادلوں کے گرجنے کی آواز ہے تو بادلوں کے رب کی پناہ حاصل کر لیں، آپ اللہ کی پناہ حاصل کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ ہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ جی نیکسٹ۔ سوال نمبر 15 ہے، آمنہ سسٹر کا پوچھتے ہیں کہ کیا ہم صلاۃ الحاجات روز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت والا معاملہ تو نہیں ہو جائے گا؟ نفلی نماز اگر کوئی شخص اکیلے میں مختلف اوقات میں پڑھتا ہے تو یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں۔ صلاۃ و تسبیح بے شک روزانہ پڑھیں۔ بدعت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اجتماعی چیز، اس کی کوئی شکل اڈاپٹ کی جائے۔ انڈیویجول آپ جو مرضی پڑھیں، جو تعلیم فرمایا گیا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 16 ہے، انیکا سسٹر کا، ان کا سوال ہے کہ جب میاں بیوی نماز پڑھیں اور شوہر امام بنے تو بیوی شوہر کے دائیں جانب کھڑی ہو اس کے مقتدی بن کے، یا شوہر کے پیچھے کھڑی ہو؟ جی پیچھے کھڑی ہوگی، کیونکہ عورت کی صف الگ ہوتی ہے، دائیں نہیں کھڑی ہو سکتی۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 17 ہے، منزہ کا، ترکی سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم علی بھائی، میں ترکی میں رہتی ہوں، جب میری ڈلیوری ہوئی تھی تو ڈلیوری کے بعد میرا انٹرنل چیک اپ ایک میل ڈاکٹر نے کیا تھا، مجھے لینگویج نہیں آتی تھی، تو کیا مجھے اس کا گناہ ہوگا؟ نہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں مسئلہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں۔ میڈیکل کا ایشو ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے تو احکام ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے نا۔ نیکسٹ۔ سوال نمبر 18 ہے، مریم سسٹر جبین کا، کہ کیا پیسے نہ ہونے پر گھر کے کھانے میں سے کچھ بنا کر بھائی بہن کے لیے صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی اس بات کی۔ وہ بھائی بہن کو دینا چاہ رہی ہیں کھانا بنا کے صدقے کے طور پر۔ ٹھیک ہے، پھر پیسے بیچ میں کیسے آ گئے؟ پیسے نہیں ہیں، صرف کھانا ہے، کھانا ہی دے سکتی ہیں جو گھر میں پکا ہوتا ہے، اس کو صدقے کے طور پیسوں پر۔ کے ساتھ اس کو کیوں جوڑ رہی ہے؟ وہ سوال مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جو کھانا بناتے ہیں گھر میں، ہم اگر ان کو صدقے کے طور پر ان کو کھلا دیں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پیسے تو اس زمانے میں ہوتے ہی کوئی نہیں تھے، کوائن ہوتے تھے، نوٹ تو نہیں ہوتے تھے۔ یہ اس کو سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ کیا صدقہ صرف رقم کی شکل میں ادا ہوگا یا آپ کھانا بھی کسی کو کھلا سکتے ہیں؟ وہ بھی جس مرضی شکل میں دیں، صدقہ ہی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ تو غریب کو کھانا کھلانا، اس کی تو قرآن میں ترغیب دلائی گئی ہے، بلکہ سورہ المدثر میں جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچایا، تو وہ کہیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کے اوپر مال خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دلاتے تھے۔ تو
ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے تھے. تو قرآن میں تو یہ ساری چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. جی نیکسٹ. سوال نمبر 19 ہے، لاسٹ سوال علینا کیسر سسٹر کا پوچھتے ہیں، السلام علیکم علی بھائی، میں پاکستان میں رہتی ہوں اور میرے پاس کچھ سالوں سے آلموسٹ 15,000 UAE درہم ہیں جو 7.5 تولے گولڈ کے ایکویلنٹ نہیں، کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ 7.5 تولے سے کم اگر کسی کے پاس جمع پونجی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس درہم رکھے ہوئے 6 تولے کے اور 2 تولے سونا رکھا ہوا ہے تو پھر 7.5 تولے سے بڑھ گیا نا، پھر سارے میں زکوٰۃ ہوگی. اگر ٹوٹل جمع پونجی آپ کی وہی ہے پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جی سوال ختم ہو گئے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.